بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ایک طرف پنجاب حکومت کے لاہوری تاجر برادری کے ساتھ تاجر دوستی اسکیم، تو دوسری طرف تاجروں کی بڑھتی شکایات، خاص کر پیرا فورس کی کارکردگی پر سنگین الزامات اٹھائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف ٹریڈ باڈیز بھی اس کے خلاف عملی میدان میں اتر چکی ہیں، احتجاجی سیاست شروع ہو چکی ہے۔ ایک تو آج کے پروگرام میں سب بات کریں گے، دوسرا میرے آج کے مہمان کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ ہے، اور وہ خاص کر پائنر بزنس مین گروپ کے اہم رہنما میں شامل ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم محمد علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام اسد شہزاد صاحب۔ میں پہلا سوال تو میں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت نے کوئی 2-3 دن پہلے برملا اعلان جنگ کر دیا ہے پیرا فورس کے خلاف، اور اس جو آپ کا اتحادی گروپ اس وقت ٹریڈ باڈیز لاہور چیمبر میں برسر اقتدار ہے، اس کی طرف سے یہ پہلا اعلان ہے کہ ہم پیرا فورس کو جو تاجروں کے خلاف برسر پیکار ہو چکی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، اور اس کے بعد کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، تاجروں کو ناجائز طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے، تو کیونکہ یہ پیرا فورس جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، پہلے یہ بتائیے کہ کیا وہ مقصد پورے ہوئے؟ جی بہت شکریہ اسد صاحب۔ آپ کا پہلا سوال پیرا فورس کے متعلق ہے، تو کل ہی ہمارے چیئرمین علی احسان صاحب نے ایک اعلان کیا پیرا فورس کے خلاف ہی۔ دیکھیں، یہ جو پیرا فورس بنائی گئی ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہے؟ 3 مقاصد ہیں کہ انفورسمنٹ اور پرائز کنٹرول اور انکروچمنٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس سب چیزوں کی آڑ میں جو ہمارے تاجر برادری کو مسائل دیے ہیں، جو انہوں نے ہمارے تاجروں کو پریشانیاں دی ہیں، اب سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہتا کہ پیرا فورس ہی غلط ہے۔ ہمارے کچھ تاجر بھائی جو کہ جن کو پریکٹس نہیں تھی، جن کو سالہ سال ان چیزوں کے ایک آپ سمجھتے ہیں کہ علم بھی نہیں تھا، اور ان کو پریکٹس نہیں تھی کہ کیا ہم کبھی انکروچمنٹ بھی کبھی ختم ہوگی، تو انہوں نے اپنے ان مسائل کو بہت زیادہ بڑھایا ہوا تھا مارکیٹوں میں۔ لیکن اب کیونکہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ بنائی ہے تو مسائل آئے ہیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ ابھی جب لوگوں نے تعاون کرنا شروع کیا ہے، تو جو ہمارے پیرا فورس کے اہلکار ہیں وہ بھی بہت زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے اب ہماری مارکیٹوں میں بہت زیادہ اب یہ مسائل چل رہے ہیں کہ ان کی آپس میں اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ نہیں بن رہی۔ تو ہو کیا رہا ہے ویسے عملی طور پہ، کیا ہو رہا ہے؟ اٹیچمنٹ سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ اٹیچمنٹ سے مراد یہ ہے اسد بھائی کہ آپ یہ دیکھیں، تاجر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جی یہ جو ایک سب سے بڑا المیہ ہے نا، کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے جو کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہول سیل مارکیٹ میں، شالمی میں، آپ کی ریٹیل مارکیٹس میں، لبرٹی میں، گلبرگ میں، یہ سب مارکیٹوں کے مسائل ہیں۔ تو وہاں پر جو تاجر برادری ہے وہ دیکھے کہ ایک تاجر دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پیرا فورس کا ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کو گریبان سے پکڑتا ہے تاجر کو، تو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کی چیزیں توڑتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو تاجر کی عزت نہیں ہے۔ تو میرا چیئرمین جو ہے علی احسان، اس کا ایک ہی نعرہ ہے، وہ کہتا ہے جی تاجر کو عزت دینی ہے، ہم نے ان کے حقوق دلوانے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا اور تاجر کا جو آپس میں برج ہے، علی احسان کا یہ ایک ویژن ہے کہ میں نے اپنے تاجروں کی عزت کروانی ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کام کو میں نے سر انجام ضرور دینا، اور ایک اس نے جھنڈا اٹھا لیا ہے کہ پیرا فورس اگر ہمارے تاجروں کو عزت دے گی تو ہمارے تاجر بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے تاجر برادری کے اندر بھی کوئی مافیاز ہیں جو آپ کو یہ کام کو چلنے نہیں دے رہے؟ دیکھیں یہ تو سالہ سال سے اسد بھائی آپ بھی علم رکھتے ہیں کہ اگر ہزاروں تاجر ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جیسے پہلے مارکیٹوں میں خود ساختہ جو تاجر اپنی چدراہٹ میں ہوتے ہیں تو وہ کرتے رہے ہیں اس طرح کے کام، تو آپ کو پتہ مارکیٹوں میں چلتے ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ مسائل پیدا کیے ہیں ان چیزوں کے لیے، کیونکہ ان کے اپنے ایک اجارہ داریاں ختم ہوتی ہیں، ایک ان کی اپنی چیزیں جو ہے نا ختم ہوتی ہیں۔ لیکن اب جو اس وقت کی پوزیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی انجمن تاجران ہیں، آپ کی جتنی بھی لیڈرشپس ہیں مارکیٹوں کی، وہ پیرا فورس کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ وہ تاجروں کو عزت دیں
اور تاجروں کے حقوق کا خیال رکھے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے ایکشن تو لے لیا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمل ہوگا؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی ایک چیز کی تو تعریف میں یہاں پہ ضرور کروں گا کہ انہوں نے اگر یہ پیرا فورس بنائی ہے یا کوئی بھی ادارہ بنایا ہے کسی چیز کے لیے بھی تو امپلیمنٹ انہوں نے کروایا. اگر ان کو کچھ شکایات ہمارے تاجروں نے، علی احسان صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے اپنی آواز اٹھائی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے اس کو سنا ہے اور سننے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں آپ کو اس کا امپلیمنٹ بھی نظر آئے گا اور وہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کمٹمنٹ کرتی ہیں وہ پورا بھی کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تاجروں کے بیسک مسائل کیا ہیں دیکھیں تاجروں جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں تاجروں کے جو میں بنیادی، اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، وہ اشروں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں تاجر اس قدر پھنس چکا ہے مسائل میں، کیوں نہیں نکل پا رہا؟ دیکھیں اس میں یہ ہمارے جو تاجر حضرات ہیں نا، ان کے نسل در نسل مسائل جو ہیں وہ ہر دور میں ڈیفرنٹ آتے رہے. گورنمنٹ چینج ہوتی رہی ہیں تو ان کے اپنے اپنے جو لوگ آتے رہے ہیں، جیسے ادوار آتے رہے ہیں ویسے ویسے مسائل ڈیفرنٹ ہوتے گئے. ایک تاجر ایک ٹائم پہ اگر ایک مسائل کو حل کرتا تھا سال 2 سال میں، تو دوسری گورنمنٹ آئی ہے 2 سال میں تو اس نے آ کر دوسرے مسائل پیدا کر دیے. یہ واحد گورنمنٹ اب آئی ہے کہ انہوں نے جو کہ 40-50 سال کے تاجروں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. اچھا دوسرا میں آپ کو اپنے چیئرمین کی کچھ یہاں پہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چیئرمین علی احسان کا ایک ہی ویژن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں چیمبر میں ایک پلیٹ فارم پہ جب میں ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے آتا ہوں ٹھیک ہے، تو میں تاجروں کی جو یہ بنیادی مسائل ہیں وہ بالکل اولین ترجیح پہ اس کو میں حل کروں گا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا حکومت کے ساتھ مل کے. حکومت کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وہ صدر نہیں آیا، ابھی وہ پریزیڈنٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پچھلے 2 سالوں سے اپنے گھر میں بیٹھ کے، چیمبر میں بیٹھ کے وہ تمام تاجروں کے مسائل بخوبی دل سے سنتا ہے، اس کو دن رات حل کروانے کے لیے وہ کوشاں ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ، کوئی مارکیٹ کا، کوئی تاجر، کوئی ہمارا ایسوسیشن کا بندہ، چاہے وہ کارپوریٹ کلاس کا ہے چاہے وہ ایسوسیٹ کلاس کا ہے، اس نے علی احسان کو، پی بی جی کے چیئرمین کو، اگر رات کو 2 بجے بھی آ کے، میں اس چیز کا گواہ ہوں، اس نے آ کے کہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو ودن 24 آور علی احسان نے خود جا کر اس مسئلے کو حل کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ پارکنگ اور ناجائز تجاوزات 2 مسائل ہیں بہت زیادہ مارکیٹس کے اندر نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف حکومت جب ان ناجائز تجاوزات کو ختم کرتی ہے، وہ ایکشن لیتی ہے، تو آپ کے تاجر احتجاج بھی آ جاتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو پھر قصور کس کا ہے؟ تاجروں کا اپنا قصور نہیں ہے اس میں؟ اسد بھائی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہماری جو نسل در نسل ایک چیز تاجروں کے اندر یعنی کہ بلڈ میں چلی گئی ہوئی ہے نا، کہ ہم کوئی صحیح چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ہمارے تاجر حضرات جو کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم ناجائز پارکنگ اور ہم ناجائز تجاوزات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، اب جب گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہے تو لازمی بات ہے جو ایک عادت پڑ گئی ہے وہ کہیں جلدی اتنی جاتی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تاجروں کو اس چیز پہ تعاون کرنا چاہیے، ان کو صحیح چیز کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہم ان چیزوں کو گائیڈ لائن بھی ہم دے رہے ہیں تاجروں کو. اور اس ٹائم جو تاجر ہے وہ اب بیوقوف نہیں ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ نے یہ کام کیا نا یہ ہوگا اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. احتجاج تو دیکھیں جی ہر بندہ کرتا ہے اور اس کا حق ہے وہ کرے گا، لیکن جو صحیح چیز ہے اس پہ احتجاج کرنا میں نہیں سمجھتا کہ تاجروں کا کام ہے. ممتاز صاحب لیکن یہ بتائیے کہ ایک مارکیٹ کے اندر 100 یونین بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے اپنے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی تو قصور بھی تاجروں کا ہے نا کہ وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے. جب اکٹھے نہیں ہوں گے تو کیسے مسائل حل ہوں گے ان کے؟ ہر بندہ سیاست کر رہا ہے، ہر بندہ سیاست کر رہا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں آپ کو اس کا ایک جامع جواب دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا الائنس بنایا ہے پی 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 جی اس میں جو علی احسان صاحب کی قیادت آئی ہے، نوجوان قیادت آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ویژن کیا ہے کہ پہلے جو تاجر بٹا ہوا تھا اس کو اکٹھا کرنے میں
علی احسان نے جس قسم کا کردار ادا کیا ہے، آپ خود سوچیں کہ ان 3.5-4 سالوں میں پائنیئر بزنس مین گروپ نے تمام مارکیٹوں کے تاجر کو اکٹھا کرنے کے لیے تو یہ پلیٹ فارم بنایا. اس نے ایک ایک تاجر کو، ایک ایک یونین کو اکٹھا کر کے، آپ ہمارے گروپ میں دیکھیں نا کہ پورے لاہور کی ہر ٹریڈ باڈی، ہر یونین وہ پائنیئر بزنس مین. اچھا، مجھے ابھی شالم مارک میں بہت بڑا ڈرامہ ہوا. حاجی صاحب کے مقابلے 2 گروپ آ گئے، پھر 3 گروپ آ گئے، الیکشن ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم جیت گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم جیت گئے ہیں. حاجی صاحب نے میرے پروگرام میں جو آج نشر ہو رہا ہے اس میں چیلنج کر دیا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی یونینز ہیں، یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں ایک دوسرے کو مان رہے؟ یہ ہمارے لاہور کی، آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا صاحب، خاص کر شالم مارکیٹ میں بہت شالم مارکیٹ کیا اور بھی مارکیٹوں میں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ کافی مارکیٹوں کے جہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے تو وہاں پر یہ خود سے ایک صدور بن جاتے ہیں. اچھا، وہ اپوزیشن کے بھی بن جاتے ہیں اور جو برسز الیکشن میں آتے ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں. اس میں یہ ایک ضرور کہوں گا کہ علی احسان صاحب نے بھی ایک بات ضرور کہی ہے کہ یار آپ ایک جمہوری طریقے سے الیکشن کروائے جائیں، جمہوری طریقے سے الیکشن کمپین کی جائے، یہ ووٹر مارکیٹس کی لسٹیں بات کر بنیں. رہے ہیں؟ جی میں مارکیٹس کی جی بات کر رہا مارکیٹس کی ہوں، بات کر رہے میں ہیں. مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں ہاں جی. کہ وہاں پر یہ ایک جمہوری عمل ہونا چاہیے اور دونوں پارٹیوں کو جو بھی ہے، چاہے کوئی اپوزیشن ہے تو چاہے برسر اقتدار ہے، ان کو خوش اسلوبی سے آپس میں ایک الیکشن کمپین کرنی چاہیے اور الیکشن کی لسٹیں اور ووٹروں کی لسٹیں بننی چاہیے. اور جو وہ الیکشن کروانے والی جو ٹیم ہے وہ بھی مشترکہ جمہوری عمل سے وہ طے کر کے ایک جمہوری طریقہ اختیار کریں جس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. ابھی کیا ہو رہا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی شالم مارکیٹ میں ہی ہو رہا ہے، یہ صرف اسی چیز کا ایک شاخسانہ ہے کہ آپ جب جمہوری طریقے سے بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ الیکشن کمشنر طے کرتے ہیں نا، جیسے جی جی، مارکیٹوں میں جو بھی طے کر لیں، ان کو اگر آپ ان کو باہمی رضامندی سے ان کو مانا جائے، ان کو ماننا چاہیے کہ وہ، کیا جائے. ہاں، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے اور پھر مارکیٹوں کے تاجروں کو بھی اس چیز کے اوپر آپس میں زور دینا چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے اور خوش اسلوبی سے مارکیٹ، یہ حسن ہوتا ہے ایک مارکیٹ کا کہ آپ اچھے الیکشن کروائیں اور جو تاجر جیتا ہے اس کو خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ بھی کریں. اب میں آتا ہوں جی دوسرے پروگرام کے ایشو کے اوپر. مجھے یہ بتائیے کہ 3.5 سال ہو گئے آپ کی عمر کو، 3.5 سال سے آپ ایک گروپ بعد میں بنایا، پھر 3.5 سال آپ کی کارکردگی بھی سامنے آ گئی اور آپ نے آتے ہی پہلا الیکشن بھی جیتا اور آپ اس گروپ کا حصہ ہیں جو کہ برسر اقتدار ہے. مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ لاہور چیمبر تباہ ہو گیا ہے. مخالفین الزام لگا رہے ہیں جی کہ لاہور چیمبر میں اس 100 سالہ تحریک کے سب سے برے ترین کام اس گروپ نے کروائے ہیں اور ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اسد صاحب، اس پہ میں کچھ تفصیلی آپ کو جواب دینا جی چاہتا مجھے ہوں. تفصیلی ہی جواب چاہیے. آپ نے بڑا اچھا اور خوبصورت جواب یہ کہ سوال کیا ہے، تو میں اس کا جواب جو ہے نا، دیکھیں آپ ماشاءاللہ کوئی 40 سال سے 30 سال سے 50 سال ہو گئے جی. 50 سال سے جی آپ اس 50 میں ہو گئے جی. ہیں. میں تو ابھی تازہ اس فیلڈ میں آیا ہوں. پائنیئر بزنس مین جو ہمارا گروپ بنا ہے میں اس کے ساتھ ہی آیا ہوں. تو اس کا ایک بڑا، میں آپ کو جامع جواب دیتا ہوں کہ میں چیمبر میں 2008 سے ہوں. اچھا. فاؤنڈرز میں بھی رہا ہوں اور میں نے ان کی کچھ چیزیں دیکھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ فاؤنڈر کی چیزیں دیکھی آپ نے؟ ہاں، آپ نے فاؤنڈر کی کچھ جو ٹریڈ کی ان کی پولیٹکس ہے، جو یہ پہلے ان کا الائنس چل رہا تھا 102 سالہ تاریخ میں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شب خون مار کے کسی کے اوپر آپ 102 سال کی تاریخ کو ختم کر کے اور آپ آ جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے پچھلے 40 سال میں تاجر کو نہ عزت دی، نہ انہوں نے تاجر برادری کا کوئی کام کیا. یہ صرف اپنے کمروں میں بیٹھ کے انہوں نے اپنی سیاست چمکائی. جو تاجر بدل چکا ہے، جس نے اپنی سوچ کو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ تنگ آ چکا تھا. ٹھیک. علی احسان بھلے ان میں رہا لیکن اس کو نظر آ گیا تھا، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ آگے آنے والے 40 سالوں میں بھی تاجر کی کوئی عزت نہ کروا سکیں گے، نہ یہ تاجروں کے لیے کوئی حقوق کے لیے کام کریں گے. اس نے ایک طبلِ جنگ بجایا، اس نے ایک احتجاجاً
اپنی ایک مہم چلائی اور ایک ایسوسیٹ کلاس کا انتخاب کیا, اور اس نے ایسوسیٹ صرف کلاس, ایسوسیٹ کلاس کو بندہ وہ کارپوریٹ کلاس کا تھا, ٹارگٹ کیا, ہاں بندہ وہ کارپوریٹ کلاس کا تھا, لیکن آ گیا وہ ایسوسیٹ کلاس میں آیا, کیونکہ دیکھیں جو اس کا وہ لیڈرشپ کا ایک اس کا ویژن ہے لیڈرشپ کا, اس نے دیکھا ہے کہ چاہے ایسوسیٹ کلاس ہو چاہے کارپوریٹ کلاس ہو, ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اور ان کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے اس نے جب احتجاجاً گروپ بنایا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پیسے دے کے کسی کو خریدا ہے, یا اس نے کسی کو جا کے گھروں میں کچھ دیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا ہے ہمارے الائنس کو؟ ایسا نہیں ہے اسد صاحب, آپ خود دیکھیں کہ 40 سال کے اندر اگر تاجر کو نہیں ملا تو انہوں نے احتجاجاً رجیم چینج کی, کلین سویپ کیا. کبھی کیا 102 سالہ تاریخ میں چیمبر کی کبھی کلین سویپ کسی نے اچھا, کیا؟ ایک چیز جو پچھلے 3 سال میں خاص کر دیکھی گئی ہے, وہ چاہے اتحادی سیاست ہو چاہے کوئی بھی ہو, میاں انجم نثار گروپ اور علی اسام گروپ, یہ واحد گروپ ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم پائنر کے سب سے بڑے ٹھیکیدار کے لفظ میں استعمال نہیں کرتا, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری ہی کلاس ہے اور ہم نے اس کو زندہ کیا, پروموٹ کیا اور اپنے اختیارات نچلی سطح پر لے کے آئے. میرا سوال یہ ہے جی کہ کیا آپ کی جماعت کے اندر کوئی ایسی مومنٹس چلیں کہ آپ نے اختیارات نچلی سطح پہ تقسیم کیے, آپ نے تاجر کو بھی اعتماد میں لیا, آپ نے تاجر کو ایک لیڈر بنانے کی کوشش کی؟ دیکھیں آپ, تاجر عزت مانگتا ہے نا. دیکھیں ہم نے جب سے یہ 2 سال میں آئے ہیں, ہمارے 2 وی پی آئے ہیں اور 2 پریزیڈنٹ پیاف کے آئے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ کوئی تاجر کی کوئی شکایت آئی ہے کسی پلیٹ فارم پہ آئی ہے؟ کسی تاجر نے کسی مارکیٹ میں کسی نے کہا ہے کہ ابوذر شاہ صاحب نے مجھے عزت نہیں دی؟ کسی نے کہا ہے کہ فہیم سیگل جو اب اس ٹائم سٹنگ پریزیڈنٹ ہے, کیا اس نے میرا کام نہیں کیا؟ نہیں. ہمارے شاہد نذیر صاحب فلٹر ہاؤس کے جو آنر ہیں, فارمر وی پی رہے ہیں, کیا انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تاجر کو ایسوسیٹ کلاس میں سب مارکیٹوں میں؟ ابھی جو سٹنگ ہمارا وائس پریزیڈنٹ خرم لودھی, آپ بلیو کریں کہ دن رات وہ عوام کی خدمت کے لیے وہاں پہ مامور نہیں ہے. کوئی بندہ چاہے وہ کسی شعبے کے لیے نیچے کام ہے, پاسپورٹ بنوانا ہے, آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے, کسی بھی شعبے میں. اور اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں کہ شالمی سے لے کے انہوں نے ہماری مارکیٹ, جیسے ٹاؤن شپ مارکیٹ میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی بادامی باغ کا مسئلہ ہے, آپ میڈیا میں ہیں, آپ دیکھیں کہ کہیں بھی کوئی کام ہوا ہے, احتجاج ہوا ہے, ہمارا وی پی اور پریزیڈنٹ وہ وہاں پر گئے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کیا ہے. تو ڈیلیورنس کا کام کر رہے ہیں. ہم یہ کام نہیں کر رہے کہ فوٹو سیشن والی سیاست نہیں ہو رہی, کمروں کی سیاست نہیں کر رہے. یہ ہمارے الائنس میں یہ چیز جو لے کے چلے ہیں, ہم نے 2 سال میں الحمدللہ تاجروں کو ڈیلیور کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا. اگر دیکھیں مخالفین تو اسد بھائی جو مرضی کہتے رہیں, جو ریالٹی ہے آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک یہ بتائیے کہ اس وقت سارے گروپ ایسوسیشن کی طرف ایسوسیشن بھاگ رہے ہیں. اب سب کو یاد آ گیا کہ یہ بھی کوئی کلاس ہے, ایلیٹ کلاس کو کوئی اب سوچ بھی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے ووٹ پا کے چلے جائیں گے. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کی جماعت اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اگلے 2026 کے انتخابات میں آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس الیکشن کو دوبارہ ون کر لیں گے؟ جی, کیونکہ کچھ اور گروپ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ جی ایسوسیٹ میں ہمارا بہت رول بڑھتا جا رہا ہے. اگر میں نام لوں تو فاؤنڈر بھی اس میں شامل ہے. دیکھیں کلیم کرنا اور کسی چیز کو آپ کہیں کہ بھئی یہ میری ہے تو اس میں حق ہے سب کا, وہ تو کہہ سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں, لیکن ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. الحمدللہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ایسوسیٹ کلاس میں پائنیئر بزنس مین گروپ پوری مارکیٹوں میں کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جن کے پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹریز جو پائنیئر بزنس مین گروپ کے ساتھ نہیں الحاق ہے ان کا. ہمارے کارپوریٹ کلاس میں الحمدللہ اس دفعہ ہم بہت بڑی لیڈ کے ساتھ, بہت زیادہ کمپین کے ساتھ, بہت زیادہ عوام اور تاجروں کے ساتھ, ایسوسیشنز کے ساتھ ہم اس دفعہ الیکشن میں آ رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہی تاجر ہیں جو پہلے 40 سال سے ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آج وہ کس چیز کا کلیم کریں گے؟ کچھ دیا انہوں نے؟ کوئی ایسا کام کیا؟ الحمدللہ ہم نے ابھی ایک پچھلے ہفتے ایک اسی میٹنگ کی ہے اپنی, اس میں 400 لوگوں کو ہم نے اپنے ایسیز کو بلایا ہے اور اس میں آپ بھی شامل تھے, آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. ہم نے وہ کو ڈمی لوگ بھی مخالفین کہتے ہیں جی کہ 200 بندہ سے باقی تو باروں احسن. اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں مخالفین کی بات کر رہا ہوں, میرا سوال ہے ایک. دیکھیں
مخالفین اس کی وضاحت تو آپ لوگوں نے مخالفین کرنی ہے۔ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے جتنا مرضی احتجاج کریں، ان کا حق ہے، وہ کہتے رہیں ہم نے صرف کام کرنا ہے، ہم نے صرف مارکیٹوں میں تاجروں کو عزت دینی ہے۔ علی احسام کا صرف ایک ہی ویژن ہے کہ میں نے کام کرنا ہے۔ آپ یقین کر لیں، میں آپ کو انشور کر رہا ہوں، جس دن علی احسام انشاءاللہ پریزیڈنٹ آئے گا، آپ دیکھیے گا کہ لاہور کی ٹریڈ پالیٹکس کا زاویہ ہی چینج ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ جو ڈیلیورنس علی احسام کی پریزیڈنسی میں ہوگی، لاہور ایک دفعہ آپ کو نظر آئے گا کہ کسی لیڈر نے کوئی کام کیا ہے۔ ٹھیک، اور جو مخالفین ہیں، میں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ پہلے سیاست میں رہے ہیں، آپ نے کام کیا ہے نہیں کیا، اس کا رزلٹ آپ کو پچھلے الیکشن میں دے دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو سب سے پہلے تو علی احسام صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے آپ کو آج اپنی ایک کسی چیز کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے آپ کو کچھ چیئرمین شپ دی ہے، آپ کو ملی ہے۔ کیا آپ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہے ہیں، اٹھ کے آئے ہیں آپ، اٹھ کے آئے ہیں، وہاں جن جس سے جو گھر جو گھر چھوڑ کے آئے تو تھے، بڑوں کا گھر تھا، میں وہی کہہ رہا ہوں، کیا ان سے ملنے کی بھی اجازت ہوتی تھی کبھی کسی کو؟ کبھی ان کے گھروں میں جانے کی اجازت ہوتی تھی؟ کبھی یہ ان کے ساتھ کوئی ایک میٹنگ ایک ہفتے میں بھی طے کروا سکتے تھے؟ دیکھیں، میں کوئی الزام یہ نہیں لگا رہا، ہر بندے کا تعلق ہوتا تھا۔ تو آج ہمارا چیئرمین ہے، آپ یقین کریں 2 بجے رات کو بھی کسی ایک ٹریڈ کا بندہ، کوئی شالم مارکیٹ کا ہو، اعظم مارکیٹ کا ہو، کسی بھی مارکیٹ کا بندہ ہو، وہ ایک فون کال کے اوپر کہتا ہے جی چیئرمین صاحب میں آ رہا ہوں، علی احسام صاحب میں نے ملنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا یار 8 دن بعد آنا، 10 دن بعد آنا، وہ کہتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ آئیں میرے گھر میں۔ عزت دیتا ہے، بٹھاتا ہے، اس کا کام کرتا ہے۔ یہ لوگ مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کی پروپیگنڈے کر کے، جھوٹ کے اوپر سیاست کر کے، ہم پائنیئر بزنس مین گروپ کو، پیاف کو، جو ان کا ہمارا الائنس ہے الحمدللہ، اس کے لیے کوئی پروپیگنڈا کر کے کوئی نیچے کرنا چاہیں گے یا کوئی، یہ ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چیئرمین نے ایک بلند بانگ اعلان کیا ہے کہ وہ 50 بڑے گھرانوں کے تسلط کو توڑے گا، کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا آپ کا چیئرمین، اور یا 50 میں اضافہ ہو جائے گا؟ اسد بھائی، آپ کا سوال جو ہے نا، آپ ایلیٹ کلاس کو اپنے سے الگ تو نہیں کر سکتے نا؟ دیکھیں، ایلیٹ کلاس ہر دور میں ساتھ چلتی ہوئی ہے۔ وہ جن خاندانوں کی بات وہ کر رہے ہیں، کیا ان 50 کو خاندان سے نکالنا ہے تاجر کو؟ تو تاجروں کو نکالنا ہے تو وہ کیا نکالا نہیں ہے؟ کیا وہ نکال کے پچھلے الیکشن میں آپ کو ان کو جواب نہیں دیا ہوا؟ آپ نے جواب جو ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دے کے نہیں آئے، تو کیا ان کو ریجیکٹ نہیں کیا تاجروں نے؟ کیا آج تاجر ہمارے الائنس کے ساتھ کھڑا ہے، علی احسام کے ساتھ کھڑا ہے، تو کیا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان لوگوں نے کیا دیا 40-50 سالوں میں، اور یہ 2 سالوں میں کیا ہمیں مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2026 میں کیا آپ پھر کلین سویپ کریں گے؟ الحمدللہ اسد بھائی، یہ دعوے تو بڑے آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں، اس میں دفعہ آپ کو، مخالفین بھی بہت اپنی پنجابی کے کمر کس کے آ رہے ہیں میدان میں۔ اسد بھائی، ہم نے الیکشن جس دن جیتا تھا، کلین سویپ کیا تھا، اس دن سے ہی کمپین میں ہے۔ علی احسام اس دن سے ہی کمپین میں چل رہا ہے۔ میں اس کے بلکہ میرے ساتھ، ساتھ قبل از وقت آپ نے اعلان نہیں کر دیا کمپین کا، الیکشن میں 4-5 ماہ پڑے ہیں۔ ہم نے اعلان کر دیا، ہم تو 1 سال سے الیکشن کی کمپین میں چل رہے ہیں۔ دیکھیں، الیکشن کمپین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تاجروں کے ساتھ جا کے کوئی جلسے جلوس، یہ چیزیں، ہم تو 1 سال سے نا تاجر کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق علی احسام کا، رابطہ مہم جاری ہے۔ رابطہ مہم ہم 1 سال سے لگے ہوئے ہیں، اور ہر تاجر کا ایک فون کال کے اوپر علی احسام کے ساتھ رابطہ ہے، اور وہ لنکڈ ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک، بہت زبردست باتیں ہوئیں، پیرا فورس کے بارے میں باتیں ہوئیں، تاجروں کے مسائل پہ باتیں ہوئیں، تاجروں کے بکھرنے پہ باتیں ہوئیں، اور خاص کر موجودہ جو ٹریڈ باڈیز کے اندر جو اس وقت الائنس لاہور چیمبر میں پچھلے 2 سال سے برسر 1.5 سال سے برسر اقتدار ہے، ابھی 4-5 ماہ انہوں نے اور اس میں اقتدار میں رہنا ہے، ان کے اوپر جو الزامات آ رہے تھے اس کے جوابات بھی آپ کو مل گئے۔ محمد علی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔